اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اے میرے رب، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ یا اللہ پاک، غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، وہ بہت تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں۔ یا اللہ پاک، ان پر رحم فرمائیے، ان کی مدد کیجیے۔ یا اللہ، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ یا اللہ، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا، غیب سے روزی کے دروازے کھول دینا اور سب کو کامیابی عطا فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک، سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان پہ رحم عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ فاقہ کر کے نفسانی خواہشات کو کاٹ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان پر فاقہ ایک قہر ہے، اس لیے شہوات اور خورد و نوش کی کثرت ہی شیطان کے ہتھیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تو بنی آدم کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، اس لیے فاقے کے ذریعے اس کے بہاؤ کو تنگ کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب تر وہی ہوگا جس نے بھوک پیاس زیادہ برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے شدید تر ہلاکت یہی ہے کہ وہ پیٹ کی خواہش میں لگا رہے۔ اس وجہ سے آدم و حوا کو جائے اطمینان سے احتیاج کی طرف نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، مگر غلبہ خواہش کی وجہ سے انہوں نے پھل کھایا۔ سچ بات یہ ہے کہ پیٹ در حقیقت شہوات کا سرچشمہ ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جس پر نفس کا غلبہ ہو وہ اس کی شہوات کا قیدی ہوا، اس کا دل بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ جس نے سرزمین اعضا کو شہوات کی خوراک دی، اس نے اپنے دل میں ندامت کا پیڑ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی۔ فرشتے پیدا کیے، ان میں عقل رکھ دی مگر شہوت نہیں رکھی۔ حیوانات پیدا کیے، ان میں شہوت رکھ دی مگر عقل نہیں رکھی۔ اور انسان کو پیدا فرمایا، اس میں عقل اور شہوت دونوں ہی رکھ دی۔ اب جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ گئی تو حیوانات اس سے بہتر ہیں، اور جس کی عقل شہوت پر غالب آ گئی تو وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کوہ مقام میں تھا، میں نے وہاں انار دیکھے، کھانے کو جی چاہا تو ایک اٹھا کر پھاڑا، میں نے چکھا تو وہ کھٹا تھا، چنانچہ میں انار کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی راستے میں پڑا ہوا پایا جس پر بھیڑیں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام اے ابراہیم۔ میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا جو اللہ کو پہچان لے اس پر کچھ مخفی نہیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا خاص حال دیکھا ہے، کیا تم نے یہ دعا نہیں کی کہ وہ تجھے بھیڑوں سے نجات دے؟ اس نے کہا میں نے بھی اللہ کے ساتھ تیرا خاص حال دیکھا ہے، کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ وہ تجھے انار کی شہوت سے نجات دے؟ اس لیے کہ انار کا دکھ انسان آخرت میں پاتا ہے اور بھیڑوں کا دکھ صرف دنیا میں پاتا ہے۔ بھیڑیں تو صرف نفس کو کاٹتی ہیں اور شہوات دلوں کو کاٹتی ہے۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے حالات پہ اگر غور کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام صبر کی وجہ سے مصر کے حکمران بن گئے، اور زلیخا محض شہوات کی وجہ سے حقیر و فقیر بن گئی، اس لیے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پہ صبر نہ کر سکی۔
اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ 21واں روزہ، بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حافظو 300 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا ناصرو 300 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسطو 300 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 40 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔